آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد دوستی اور دشمنی، اللہ رب العزت نے اس دوستی اور دشمنی کے حوالے سے امت مسلمہ کی مکمل رہنمائی کی کہ کس سے دوستی لگانی ہے اور کس سے دشمنی رکھنی ہے، مکمل رہنمائی موجود۔ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے۔ یاد رکھیں، انسانی فطرت ہے کہ انسان کا بچپن ہے، اس میں بھی دوستی ہوتی ہے، جوانی میں دوستی ہوتی ہے، بڑھاپے میں دوستی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے دوستی کے حوالے سے مکمل رہنمائی کی۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سن لیں۔ آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، قیامت کے دن مرد اپنے دوست کے دین پر ہوگا، یعنی جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب ہم نے دوستی لگانی ہے، کس سے لگانی؟ ایک تو یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں، اس حوالے سے بھی اسلام نے رہنمائی کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے دوست وہ لوگ ہونے چاہیے جو نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی۔ اگر دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں سے دوستی ہے تو یہ دوستی دنیا میں بھی مفید ہے، برزخ میں بھی مفید ہے، اور آخرت میں بھی۔ ایک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ ان سے دوستی لگانی ہی نہیں، ان سے دوستی نہیں لگانی، اور نہ یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ دشمن ہے، ان کو دشمن ہی سمجھ۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ المائدہ میں، اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک ہیں اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، ٹرمپ یہ عیسائی ہے اور نتن یہودی یہ یہودی ہے، نتن یاہو یہ یہودی ہے۔ اب ایک عیسائی ہے اور ایک یہودی، اور جو یہودی ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اس عیسائی کو جیسے چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس مقصد کے لیے چاہے وہ استعمال کرے۔ تو قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے، 56 کے لگ بھگ مسلم ملک ہیں، ان کے حکمرانوں کو اللہ کا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تم نے دوست نہیں بنانا، ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ ایک عیسائی ہے، دوسرا یہودی ہے، مذہب کے اعتبار سے ان کا آپس میں کتنا اختلاف ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں سے جب مذہبی بات کرو گے وہ کہیں گے عیسائی کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جب آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر مذہبی طور پر اختلاف، لیکن آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ملت
واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ہی ملت، سارے کے سارے ایک ہی ملت۔ تو آپس میں یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان سے دوستی نہ لگاؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی اور عیسائی باوجود مذہبی اختلاف کے مسلمانوں کے خلاف یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہیں۔ بعضهم اولیاء، آگے جو رب کائنات نے بات کی ہے، جتنے بھی امت مسلمہ کے حکمران ہیں وہ اگر اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھ لیں تو کبھی بھی کسی عیسائی اور یہودی سے دوستی نہ لگائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی کسی یہودی سے دوستی لگائی یا عیسائی سے دوستی لگائی تو وہ انہی میں سے، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اگر وہ ان سے دوستی لگائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کیا معنی؟ جو یہودی اور عیسائی سے دوستی لگانے والا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں گئے تو یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ آیت بتلاتی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے زیادہ عداوت والا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کون ہوگا؟ یہودی۔ عیسائی سے پھر بھی کبھی توقع رکھ لیں کہ شاید وہ مسلمانوں کی کوئی خیر خواہی کرے، یہ اور بات ہے کہ اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، لیکن یہودیوں سے تو یہ توقع ہی نہ رکھو کہ کبھی بھی وہ مسلمانوں کی کیا کریں، خیر خواہی کریں۔ اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پیچھے ہاتھ یہودیوں کا ہے، عیسائی ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی باتیں یقین کریں آج سے کئی سال پہلے انہوں نے کو باتیں کی ہیں، اس وقت یہ حالات نام و نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ حرف بحرف آج پوری ہو رہی، حرف بحرف آج پوری ہو رہی۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ جس کی یہ کتاب ہے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں کے حکمران اور وہ تعریف کریں اس کی جو ان کا سب سے بڑا دشمن، اس کی تعریف کریں جس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ استعمال کیا، اسی کی تعریف کرنے والے کون؟ امت مسلمہ کے حکمران۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یا تو ایسے حکمرانوں کو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ، یا پھر ایسے حکمران اللہ لائے جو کم سے کم قرآن کو سمجھنے والے، کم سے کم قرآن کو سمجھنے والے، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کافروں کے امام ہیں ان سے تمہارا قتال ہونا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے، ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستی کس سے لگاؤ؟ انما ولیکم اللہ، دوستی لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ، دوستی لگانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، دوستی لگانی ہے تو ان سے لگاؤ جو نماز قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہم اصلح ولاۃ المسلمین، اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ ان کو تو ہی نست و نابود کر۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا